بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان قونصلیٹ فرنکفرٹ نے ایک پبلک نوٹس اپنے فیس بک پیج اور اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے، جس کے مطابق اوورسیز پاکستانی جن کے جائیداد کے متعلقہ کیس ہیں وہ اپنے کیس سفارتخانہ پاکستان میں رجسٹرڈ کرائیں، اپنے مکمل کوائف کیس کے متعلقہ وہ پاکستان قونصلیٹ فرنکفرٹ کو دیں۔ یہ پبلک نوٹس صرف فرنکفرٹ کے لیے نہیں ہے، میری اطلاعات کے مطابق یہ جتنے بھی یورپ کے سفارتخانے ہیں یا قونصلیٹ ہیں سب کے لیے یہ پبلک نوٹس ہے، کیونکہ گزشتہ سال گورنمنٹ آف پاکستان نے اوورسیز پاکستانی پراپرٹی ایکٹ 2024 پاس کیا تھا، جس کے مطابق گورنمنٹ نے قانون سازی کی تھی اوورسیز پاکستانوں کے لیے اسپیشل کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے اپریل میں اوورسیز کنونشن میں اعلان کیا تھا کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپیشل کورٹس کا قیام عمل میں لائیں گے۔ اب اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان نے، وزارت اوورسیز نے، او پی ایف نے وزارت خارجہ کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز کو خود رجسٹرڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ان کو مانیٹر کریں گے اور اوورسیز پاکستانیوں کے جتنے بھی جائیداد کے کیس ہیں ان کا فیصلہ 90 ڈیز میں ہوگا۔ وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے اپنے کیس کی پیروی بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان قونصلیٹ اور سفارت خانوں کے ذریعے وہ اپنی شہادت بھی ریکارڈ کروا سکیں گے۔ اوورسیز پاکستانی ایکٹ 2025 پنجاب گورنمنٹ نے بھی پاس کر لیا ہے۔ اس کے بعد پنجاب میں بھی بہت جلد اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ اس وقت اسلام آباد میں 2 ڈسٹرکٹ سیشن جج اور ایک ہائی کورٹ کا جج وہ ڈیپیوٹ ہو چکے ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز کو سنیں گے اور 90 ڈیز میں اس کا فیصلہ کرنے میں وہ پابند ہوں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیرون ملک بیٹھ کر اپنے کیسوں کی پیروی نہیں کر سکتے تھے، کیس لنگر آن ہو جاتے تھے، اوڑیوں کے باؤ اپنی جائیدادیں بیچ کر وہاں سے بھاگنا پڑتا تھا۔ لیکن اب سچویشن بدل گئی ہے، وہ بیرون ملک بیٹھ کر اپنے کیس کی پیروی بھی کر سکیں گے اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ان کے وکلا بھی زیادتی کرتے ہیں، وہ خود کورٹ میں پیش نہیں ہوتے اور کہہ دیتے ہیں کہ مخالف پارٹی کا وکیل نہیں آیا، اور اس سے کیا ہوتا ہے، کیس لنگر آن ہوتا ہے۔ وہ خود بھی یہ مناسب تو نہیں سمجھتا یہ بات کہوں، لیکن وہ اپنی فیس کے چکر میں کیس کو لنگر آن کرتے ہیں اور نتیجہ تن اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف نہیں ملتا۔ اب اسی وجہ سے اوورسیز پاکستانی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے وہ ایزیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ موجودہ حکومت نے اب یہ اس عزم کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے پاکستان میں جو جائیدادیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزیر اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور پہلے بھی میں کئی دفعہ محمد افضال بٹی صاحب کا بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ ایم ڈی او پی ایف ہیں، وہ بھی ڈیلیور کرنے والے انسان ہیں، وہ بڑے نیت کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ میں ڈیلیور کروں، وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق میں اپنا کام کروں۔ اور دوسری پنجاب حکومت نے بھی، پنجاب اسمبلی نے بھی اوورسیز پاکستانی 225 ایکٹ پاس کر دیا ہے اور بہت جلدی 8 ڈسٹرکٹ میں خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ لیکن یہ پروسیس صوبہ سرحد میں بھی چلنا چاہیے، صوبہ بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے اور صوبہ سندھ میں بھی ہونا چاہیے۔ میں اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو صوبہ سرحد میں مقیم ہیں وہ اپنی کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے اس پہ پریشر ڈالیں کہ وہ جلدی یہ ایکٹ، خصوصی عدالتوں کا ایکٹ پاس کریں۔ اسی طرح صوبہ سندھ کے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ وہاں کی صوبائی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں۔ اسی طرح بلوچستان کی گورنمنٹ پر بھی پریشر ڈالنا چاہیے، آزاد جموں و کشمیر کی گورنمنٹ پر بھی پریشر ڈالنا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ آف پنجاب نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتوں کا ایکٹ پاس کر دیا ہے تو وہ دوسرے صوبے کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ تمام پاکستان کے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اور دوسرا، اس موقع پر میں موجودہ حکومت کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو انہوں نے ایکٹ کیا، جو پچھلے سال قانون پاس کیا، اب اس پر عمل درآمد بھی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ گورنمنٹ اس طرح سیریس ہو گئی ہے کہ اب سفارت خانے بھی متحرک ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کے کیسز کو رجسٹرڈ کریں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو اوورسیز پاکستانیوں کو کیس ہیں ان کو خود خصوصی عدالتوں میں لگوایا جائے اور ان کو خود مانیٹر کیا جائے، تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں جائیداد کے جھگڑوں کے سلسلہ میں ان کو انصاف ملے۔ اس کے لیے پاکستان اوورسیز الائنس فورم تو کافی عرصہ سے جدوجہد کر رہی ہے۔ ہم نے آج سے
3 سال پہلے اوورسیز پاکستانی کنونشن کا انعقاد اسلام آباد میں کیا تھا، اور ہمارا پرپز اس میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے، جو پاکستان اوورسیز الائنس فورم نے جو مطالبہ کیا تھا موجودہ حکومت نے اس کو منظور کر لیا، بلکہ منظور کرتے نہیں، اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اس موقع پر پھر میں وزیر اعظم پاکستان، وزیر اوورسیز پاکستانی چودھری سالک حسین اور MDOPF کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔